طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. حضرات، آج اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ ایک عورت کا اپنے مائکے جانا، اپنے ماں باپ کے گھر بلا اجازت جانا، یہ کیسا ہے. یاد رکھیں، میاں اور بیوی کا رشتہ یہ بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا بابرکت رشتہ ہے. دونوں کے درمیان قانون سے زیادہ اخلاق کے ذریعے رشتے چلتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ایک گاڑی چل رہی ہے، اس کے دو پہیے ہوتے ہیں. اگر دونوں پہیوں میں اگر ایک پہیا اگر فیل ہو گیا، پنچر ہو گیا، تو گاڑی کا بیلنس اور گاڑی کا چلنا مشکل ہوتا ہے. اسی طور پر میاں بیوی یہ زندگی کے دو پہیے ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر دونوں چلیں گے تو منزل مقصود تک چلیں گے. تو میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق بجا لائے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو بجا لائے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت کا سب سے زیادہ حق اس پر کس کا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ماں کا. پتہ چلا عورت کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہو تو اس کا شوہر ہو، اور مرد کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو تو اس کی ماں. اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایک صحابیہ نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، شوہر کا حق اس پر یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلے. اگر وہ ایسا کرے گی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کے واپس آنے تک، لوٹنے تک اس پر لعنت کرتے رہیں گے. لہذا عورت کو چاہیے کہ کہیں بھی اسے جانا ہو تو شوہر کی اجازت لے کر کے جائے، ورنہ اس کے واپس گھر آنے تک اس پر اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی. یاد رکھیں، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہے. ایک روایت آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جن کی بیوی کا نام حضرت ام سلیم تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دن بھر کہ وہ تھکے ہارے آئے تھے، اور صبح کو جب نکلے تھے گھر سے تو ان کے بچے کی طبیعت اچھی نہ تھی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ادھر کام کرنے کے لیے گئے، ادھر بچے کا انتقال ہو گیا. اب حضرت ام سلیم نے سوچا کہ میرا شوہر دن بھر کا تھکا ہارا آئے گا، اگر آ کر کے ایسی خبر سنے گا تو اور پریشان ہو جائے گا. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے جب بچے کا انتقال ہو گیا، اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دوسرے روم میں رکھ دیا، اور آپ ہر دن سے زیادہ بن سنور جاتی ہیں. حضرت ابو طلحہ آئے، اور آنے کے بعد پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے. چونکہ پہلے زیادہ زور سے سانسیں چل رہی تھی تو آپ نے کہا سانسیں رک گئیں، لیکن ان کی مراد یہ تھی کہ انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا کھلایا، ساری چیزیں. اور رات کا وقت ہوا نا، چونکہ ہر دن سے زیادہ بن سنور کے بیٹھی تھی، جو بیوی اور شوہر کے معاملات ہوتے ملاقات کیا. اور اس کے بعد شوہر سے عرض کرتی ہے، میرے شوہر نامدار ایک مسئلہ بتائیں. کہا کیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے اور اس امانت کو ہم سے لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا اس کی امانت کو واپس دے دینا چاہیے. تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ اولاد یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے جو دیا تو اس نے لے لیا ہے. اتنا سننے کے بعد بستر کو چھوڑ کر باہر آ گئے. کہا ام سلیم، تم نے یہ کیا کیا؟ بچے کا گھر میں انتقال ہو گیا اور ایسے کام کیے. کہا میں نے سوچا آپ تھکے ہارے رہیں گے، واپس آئیں گے، مزید آپ غم میں ٹوٹ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا. جب صبح کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو طلحہ، جو رات میں تمہارے اور تمہارے بیوی کے درمیان معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے بہتر بچہ تمہیں اس رات میں عطا فرما دیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ایک عورت کو چاہیے کہ شوہر کی خوشی کا خیال رکھے. لہذا اگر عورت
بغیر اجازت کے اب کہیں بھی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اس پر لعنتیں ہوں گی. لیکن چونکہ عورت کے لیے ماں باپ بھی ضروری ہوتے ہیں، لہذا ماں باپ سے ملنے کے لیے ہفتے میں ایک دن کی اجازت ہے، وہ بھی صبح کو جائے اور شام کو چلی جائے، رات رکنے کی اجازت نہیں. لیکن ایسا ہو کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی گئی، اب اپنے سسرال آنے کو تیار ہی نہیں، تو اب نان و نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے. لہذا اگر عورت جانا چاہے تو شوہر کی اجازت لے کر کے ہفتے میں ایک دن صبح سے لے کر شام تک جا سکتی ہے. چونکہ یہ رشتے ایسے ہیں دونوں کی خوشگواری سے اور اچھے اخلاق سے چلتے ہیں، لہذا ضروری یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کر ایسے معاملات پیش کریں کہ ایسی کوئی بات پیش نہ آئے. لیکن اب ایک ہفتے میں جانے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ دور دراز اس کا میکہ ہو تو اب اسی وجہ سے لڑنا جھگڑنا شروع کرے، مجھے میرے میکے نہیں بھیج رہے. نہیں، دور دراز ہے تو اب دونوں میاں بیوی دونوں مشورہ کر لیں، 6 مہینے میں، سال میں، جس طرح چاہیں. اور زیادہ جا کر ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں چلے جائیں، 2-4 دن رک سکتے ہیں. یہ شوہر اور بیوی دونوں کی اجازت پر، دونوں کے مشورے پر موقوف ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے یہی کہا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کہیں نہ جائے. ایک صحابیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے شوہر مجھے ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے شوہر کی اطاعت تم پر لازم ہے، تمہارے شوہر کی اطاعت تم پر لازم ہے، تمہارے شوہر کی اطاعت تم پر لازم ہے. 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو پتہ یہی چلا کہ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہے، لہذا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کہیں نہ جائے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنتیں ہوں گی. ہوتا یہ ہے کہ آج ایک عورت اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، شوہر کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں رکھتی. یاد رکھیے، اگر ایک عورت، اس کا شوہر ناراض ہے اور شوہر ناراض ہو کر سو گیا، پوری رات اللہ کے فرشتے اس کو لعنت برساتے ہیں. لہٰذا ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر بشارت بھی دی کہ اگر ایسی عورت ہو کہ اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، تو آقا فرماتے اسے جنت کی بشارت ہے. تو ایک عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو خوش رکھے، اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے عورت کا خیال رکھے، اپنے عورت کی ضرورتوں کو پورا کرے، اپنے عورت کے معاملات کا خیال رکھے. لہذا یہ رشتہ، خوشگوار زندگی اسی وقت چل سکتی ہے جب دونوں کے مابین اچھی موافقت ہو، دونوں کی خوشگواری ہو. لہذا دعا یہی کریں گے، اللہ پاک ہر زوجین کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرمائے. اللہ پاک کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.